السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت اور جنازے کا بیان جاری ہے اور اس کے آداب اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے، پڑوسیوں میں سے، تو اگر ان سے ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے تو ان کی موت کی وجہ سے، ان کے انتقال کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارا جب کوئی قریبی انتقال کر جاتا ہے تو اس وقت جو بے ساختہ آنسو نکل جائیں اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو غم منایا جاتا ہے، تو سوگ منانا جس کو کہتے ہیں، اس کی ممانعت آئی ہے شریعت کے اندر، یعنی بناوٹی انداز میں رونا، چیخنا، چلانا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ رونے والیاں اجرت پہ بلائی جاتی تھی، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو پیسے دے کر رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ آ کر روتی تھی۔ یہ حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ بے ساختہ آنکھوں سے اگر آنسو نکل گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سب بے صبری والے معاملات جو ہیں، جن سے بے صبری کا اظہار ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور کے دو صاحبزادے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ وہی آنسو تھے جو بے ساختہ فطری طور پر نکلتے ہیں۔ بچے کا انتقال ہو جائے تو غم کی کیفیت تو ہوتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کا حق زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اس پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب وانا بک یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھ اشک بار ہوتی ہے، یعنی آنکھ آنسو بہاتی ہے، اور دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں غم ہوتا ہے، اور اسی دل کی تکلیف اور اسی رنج اور غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور ہم ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں جس سے رب ناراض ہو جائے، حالانکہ اے ابراہیم، ہم تم پر رنجیدہ ہیں، تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم غم زدہ ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ بے ساختہ نکل رہے ہیں، اور ہم زبان سے تو ایسی کوئی بات نہیں بول رہے ہیں جس سے رب ناراض ہو جائے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شکوہ شکایت کے الفاظ بولنے لگ جاتے تھے۔ ابھی بھی کچھ جگہوں پر جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسے کلمات بول دیے جاتے ہیں، جیسے کسی گھر میں نوجوان لڑکے کا انتقال ہو جائے تو ماں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے اللہ، کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ یہ کفری کلمہ ہے، اس کی وجہ سے کافر، وہ خاتون جو بولتی ہے وہ کافر ہو جاتی ہے اگر اس طرح کسی نے بول دیا تو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر انہیں بلایا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی گود میں انہوں نے اپنے بیٹے، ایک روایت کے مطابق بیٹی کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ اس وقت ان کی سانسیں الٹی چل رہی تھیں، یعنی آخری وقت تھا۔ حضرت زینب نے اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو حضور کی گود میں رکھ دیا اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر گئیں، کیونکہ وہ نواسی تھی یا نواسا تھا، تو نواسی اور نواسے سے بھی تو محبت ہوتی ہے، اس کا بھی انتقال ہو جائے تو غم ہوتا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا رحمت وضعها اللہ فی قلوب من یشاء وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، یہ رحمت ہے، یعنی کہ شفقت اور مہربانی کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں پر رحم کرتا ہے، ان بندوں پر رحم کرتا ہے جن کے دل دوسروں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر مہربانی کرتا ہے۔ جو دوسروں پر شفقت کرتے ہیں، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ تو یہ بے ساختہ آنسو نکل جانا یہ رحم کی دلیل ہے، ہمارے دل میں جو رحم ہے یہ اس کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ میت کے غم میں آنسو کا نکل پڑنا یہ فطری بات ہے۔ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم اور آپ کے نواسے کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں، اس لیے کہ بندوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کسی کے انتقال پر اس قدر رنج و ملال کا اظہار کرتے ہیں اور اس قدر روتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، یعنی چلا چلا کر روتے ہیں، آواز کے ساتھ روتے ہیں اور بولتے ہوئے، الفاظ ادا کرتے ہوئے، کلمات ادا کرتے ہوئے، اور معاذ اللہ کبھی شکوہ اور شکایت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے بولتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مرنے والے کے مرنے پر غم منانا جائز نہیں ہے، لیکن اس حد تک کہ جس کی شرعاً اجازت، یعنی بے ساختہ آنسو نکل جائیں اس کی اجازت ہے، لیکن زبردستی غم کو ظاہر کرنا یا رونا چیخنا، اور وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سینہ پیٹنا، چہرے پر تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، ان سب کی اجازت نہیں۔ ایک رواج چلا ہوا ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جو بیوی ہے وہ چوڑیاں توڑتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ وہ چوڑیاں توڑ دی تو وہ جو پیسے اس میں خرچ ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے، مال ضائع ہو گیا، تو یہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ یعنی اب یہاں سے اس کی عدت شروع ہو گئی تو اب اس کے لیے سجنا سورنا جائز نہیں ہے، تو آسانی کے ساتھ اتار دے، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چوڑیاں اتار، وہ زینت میں آتی ہیں چوڑیاں، تو چوڑیاں اس کو اتارنی، اب اس کی عدت شروع ہو گئی ہے تو اب وہ آسانی کے ساتھ اتار دے۔ توڑنا یہ دوسروں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو محفوظ کہیں پر رکھ دے، جب عدت پوری ہو جائے تو پہن سکتی ہے بعد میں وہ، یا کسی اور کو دے دے پہننے کے لیے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ وہی بات آ گئی، حضور فرماتے ہیں کہ جو گریبان پھاڑے، یعنی کسی کے انتقال پر اپنا گریبان کرتا وغیرہ پھاڑ دے، منہ پر تماچے مارے اور جاہلیت جیسی چیخو پکار کرے، یعنی مرنے کسی کے انتقال کے وقت چیخے چلائے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سب جو اعمال ہیں یہ گناہ ہمیں شمار ہوتے ہیں، شریعت میں ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مرنے والے کے لیے قبر کھودی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، کیونکہ قبر کھودنا بھی وہ اس کی ایک طرح کی مدد ہے، مردے کی بھی مدد ہے اور گھر والوں کی بھی مدد ہے۔ اس کو دفن کرنا تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ اگر اس کو اوپر ویسے چھوڑ دیا جائے تو اس کا جسم سڑ گل جائے گا، اس میں سے بدبو آئے گی، پھٹ جائے گا، پھول جائے گا، تو اس کو دفن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ، اسلام کا حکم بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے۔ اور قبر کھودنے میں محنت بھی ہوتی ہے، تو اس نے قبر کھودنے میں اپنے بھائی کے لیے محنت مشقت کی، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اب یہ جو عام طور پر جو غور کن ہوتے ہیں، یعنی قبریں کھودنے والے ہوتے ہیں، وہ تو انہوں نے اپنا پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کا وہ پیسہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو ان کا دھندا ہے۔ یہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کچھ بھی اجرت اور پیسے لیے ہوئے وہ قبر کھودے اپنے بھائی کے لیے جس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو یہ ثواب ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جس نے کسی مردے کو غسل دیا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ جس نے کسی مردے کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جس نے میت کو کفن پہنایا، یعنی کفن ایک تو یہ کہ وہ جو اس کو پہنایا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، اوڑھایا جاتا ہے، ایک وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس کفن کا انتظام نہیں تھا، اس نے اتنا مال چھوڑا ہی نہیں کہ اس سے کفن خریدا جائے، وارثوں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں، تو کسی نے کفن کا انتظام کر دیا، لا کر دیا اس کو، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا۔
تو جس نے میت کو کفن پہنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی جوڑا پہنائے گا، جنتی لباس پہنائے گا۔ اور جس نے کسی غمزدہ کی تعزیت کی، جو تکلیف میں ہے، رنجیدہ ہے، اس کو تسلی دی۔ تعزیت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تسلی۔ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جاتے ہیں نا اس کو تسلی دینے کے لیے، تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ موت تو یقینی ہر کسی کو مرنا ہے، آج وہ گیا کل ہماری باری ہوگی، تو اس طرح جو ہے تسلی دی جاتی ہے۔ تو جس نے کسی غمزدہ کی تعزیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی عطا فرمائے گا، یعنی اسے متقی بنا دے گا، اور اس کی روح پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت یہ دنیا نہیں بن سکتی، یعنی پوری دنیا کا سارا ساز و سامان بھی ان جوڑوں کے مقابلے میں لا کر رکھ دیا جائے تب بھی یہ دنیا پوری ان 2 جوڑوں کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور جو کسی جنازے کے ساتھ گیا، جنازے کے ساتھ جاتے بھی ہیں نا، ان کے ساتھ وہ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، جو کسی جنازے کے ساتھ گیا یہاں تک کہ اس کی تدفین ہو گئی، یعنی اس کو دفن کرنے تک وہاں وہ جنازے کے ساتھ میت کے ساتھ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 قیرات صدقہ کرنے کا ثواب لکھے گا، جن میں سے اب یہ قیرات لفظ آیا، 3 قیرات صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ 3 قیرات میں سے ایک قیرات کتنا ہوگا؟ قیرات کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک قیرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ، بہت اونچا۔ تو 3 قیرات وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جو جنازے کے ساتھ جائے بھی اور دفن کرنے تک وہاں ساتھ میں رہے، تو اس کو 3 قیرات اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس میں سے ایک قیرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ اور جس نے کسی یتیم یا ضعیف کی کفالت کی، یعنی یتیم کی ضرورتوں کو پورا کیا، اس کا خیال رکھا، اس پر خرچ کیا، لباس نہیں تھا تو لباس مہیا کیا، بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلایا، اسی طرح کسی کمزور کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ مرنے والے کے ساتھ جس اعتبار سے بھی اچھا سلوک کیا جائے اور اسے آخری منزل تک پہنچانے اور اس کے پسماندگان کو تسلی دینے میں جس طور پر بھی حصہ لیا جائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پڑوس یا رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تکفین و تدفین میں حصہ لیں، یعنی غسل دینا، کفن پہنانا یا جو ہے کہ دفن کرنا، جنازہ، نماز جنازہ وغیرہ حصہ لے اور اس کے پسماندگان کو تسلی دے، یعنی جو اس کے رشتہ دار پیچھے رہ گئے، اس کے گھر والے، ان کو تسلی دے۔ اور اگر کوئی شخص ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی وہ مرنے والے کی ضرورتوں کو یا کفن وغیرہ کا انتظام کرنے والا نہیں ہے، تو صاحب حیثیت کو یعنی مالدار کو ان کی کفالت اپنے ذمے لے لینی چاہیے، یعنی کفن دفن کا انتظام کر دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی یتیم ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ نابالغ بچہ ہے، تو اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے۔ دیکھیے قبرستان جانا بھی حضور کی سنت ہے، حضور اکثر و بیشتر قبرستان میں جایا کرتے تھے، خاص طور پر جو شہدائے کرام کے مزارات تھے وہاں پر آپ اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ جب قبرستان کی طرف گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اے ایمان والوں کے گھر تم پر سلام ہو، یعنی یہ قبرستان بھی تو ایک طرح کا گھر ہے نا جہاں ایمان والے رہ رہے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں کے گھر تم پر سلامتی ہو، اور اللہ نے چاہا تو ہم لوگ بھی تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہمارا بھی ایک دن انتقال ہو جائے گا اور ہم بھی قبرستان میں آ کے دفن ہو جائیں گے۔ تو یہ سلام متعدد الفاظ میں احادیث میں مروی ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت اہل قبرستان کو ان الفاظ میں یا ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ میں سلام کرنا چاہیے، جیسے کہ وہ اس سے پہلے بھی وہ الفاظ گزرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے ہماری بھی بخشش کرے، تم ہم سے آگے نکل گئے، تم ہمارے پیش رو ہو، یعنی ہم سے پہلے تمہارا انتقال ہو گیا اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ہمارا بھی ایک نہ ایک دن انتقال ہونے والا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت کے دفن سے فارغ ہوئے، کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کو دفن کرنے سے جب فارغ ہوئے تو قبر کے پاس
کچھ دیر ٹھہرے۔ اب یہ بھی سنت ہے کہ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور کیا فرمایا؟ استغفروا لأخیکم وصلوا لہ بالتثبیت فإنہ الآن یسأل۔ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی اپنے اس بھائی کے لیے جس کو ابھی دفن کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی بھی دعا مانگو کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوالوں کے جواب میں اسے ثابت قدمی عطا فرمائے، یعنی یہ صحیح طور پر جواب دے جائے۔ اور اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی قبر میں منکر نکیر آئے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے اور ثابت قدمی کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس کچھ دیر ٹھہر کر میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور قرآن مقدس کی صورتیں یا آیتیں پڑھ کر میت کے نام ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ اس سے میت کو قبر میں ہونے والے سوالات کے سلسلے میں آسانی ہوگی۔ قبر کے پاس اذان دینا بھی بہتر ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے، اور جب شیطان اس قبر سے دور بھاگے گا تو صاحب قبر کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان آپ دیکھیں، اذان کے کلمات پر غور کریں تو اذان کے اندر قبر میں ہونے والے تینوں سوالوں کا جواب موجود ہے۔ قبر میں پہلا سوال پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اذان میں شروع ہی میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ ما دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ تو اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی تو دین اسلام ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دین اسلام ہی تو ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب بھی اس میں موجود ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو تینوں سوالوں کے جواب اذان کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے بھی جوابات میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ اس لیے کہ انہیں ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر رکھا ہے، یعنی ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب ظاہر سی بات جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو وہ اس میں مصروف ہوتے ہیں، انتظام کرنے میں کفن دفن کا، اور دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں، غم کی بھی کیفیت ہوتی ہے، رنج کی بھی کیفیت ہوتی ہے، تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کھانا نہیں بنا پاتے، تو دوسرے لوگوں کو کھانا بنا کر انہیں کھلانا چاہیے۔ یہ ہوتا بھی، یہ رواج بھی ہے کہ ایک دن غالباً 1 دن یا 3 دن تک رشتہ دار پڑوسی وہ اس گھر میں کھانا بھیجتے ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں کسی کی میت ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے گھر والوں اور اس کے گھر پر جمع ہونے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اس لیے کہ گھر والوں پر ویسے ہی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، ایسے میں وہ اپنے بچوں اور مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے؟ اسی وجہ سے میت کے اہل خانہ اور اس کے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام پڑوسیوں کی اور رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عام طور پر مسلمان میت کو غسل دینے، کفن پہنانے، نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین یعنی دفن کرنے اور ما بعد تدفین کے مسائل سے عام طور پر مسلمان ناآشنا ہوتے ہیں، ان کو یہ سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ان معاملات کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مسائل سیکھیں تاکہ ان کی صحیح ادائیگی کر کے ہم اپنے مرنے والے کو سفر آخرت کے لیے الوداع کر سکیں۔ یعنی گھر میں کم سے کم 2-3 افراد تو ایسے ہونے چاہیے جو غسل دینا بھی جانتے ہوں، کفن پہنانا بھی جانتے ہو، نماز جنازہ کا طریقہ تو سب کو آنا چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ تو سب کو کبھی نہ کبھی پڑھنی ہی پڑتی ہے، کسی کا انتقال ہو، رشتہ دار میں قریب ہے۔ یعنی غسل کا معاملہ یہ ہے کہ غسل ایک آدمی کو دینا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، کفن بھی ایک آدمی پہنا سکتا ہے، لیکن نماز جنازہ تو سب کو پڑھنی ہوتی ہے، جو بھی اس کے متعلقین رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، تو نماز جنازہ کا بھی طریقہ آنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ کچھ اور مسائل اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ جب نزاع کا وقت آئے تو کیا کرنا چاہیے، جب روح قبض ہو جائے یعنی آدمی کا انتقال ہو جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور میت کو نہلانے کا طریقہ۔ حالانکہ یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا ہے فرض علوم کورس کا درس، اس کے پہلے سیزن میں یہ سارے مسائل آ چکے ہیں، اور تیسرے سیزن میں بھی جنازے کے مسائل اور میت کے مسائل
اور غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، دفن کرنے کا طریقہ، وہ سب آ چکا ہے اور ہم لوگ پریکٹیکل بھی کر چکے ہیں، 2 مرتبہ پریکٹیکل کر چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی وہ مسائل پھر سے آ رہے ہیں، تو اس کو جلدی جلدی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے آئندہ درس میں۔ وہ زیادہ اس میں تفصیل ہے، اور تو 1-2 درس ابھی اور اس میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔